اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت۔ آپ حضرات کی خدمت میں ہدایت چینل کے ذریعے گزشتہ کئی سالوں سے اسلام کے اس اہم رکن جس کا نام حج ہے، اس کے بارے میں معلوماتی، علمی اور تفصیلی پروگرام یہاں سے پیش ہوتا ہے۔ اب بھی چونکہ ایام حج شروع ہو چکے ہیں، پروردگار عالم کا ارشاد ہے الحج اشہر معلومات، حج جو ہے اس کے مہینے واضح ہیں، اور یہ 3 مہینے ہیں جس میں پہلا شوال ہے اور اس کے بعد ذوالقعدہ اور پھر ذوالحجہ۔ یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اور ان 3 مہینوں میں سے 2 مہینے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ وہ مہینے بھی ہیں جن کے بارے میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ حرم، یہ حرام ہیں، اور اسلام سے پہلے بھی دور جاہلیت میں بھی یہ مہینے احترام کے مہینے تھے، اور ان میں لڑائی اور جھگڑا وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جو حج کا اہم رکن ہے، اس کی ابتدا عید الفطر کے دن سے ہو رہی ہے۔ یعنی آج بھی کوئی شخص جو حج پر جانا چاہ رہا ہو، وہ اب سے حج کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر سکتا ہے۔ یعنی حج تمتع جو کہ واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ حرم سے دور رہنے والے ہیں، تو حج تمتع کے لیے اب بھی اگر کوئی شخص جا رہا ہے تو وہ اس کا حج کا سلسلہ اب سے شروع ہو سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے اس ہفتہ وار پروگرامز میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں مختلف پہلو جو ہیں اس کے سلسلے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے، اور جس میں حج کی فرضیت کے بارے میں ذکر ہوگا کہ حج کن کن پر واجب ہے، اور پھر یہ ہے کہ حج کے احکام کیا ہیں، حج کے اندر کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اور پھر آج کے لحاظ سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مختلف تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور پہلے زمانے میں لوگ جو تھے وہ کچھ سواریاں اونٹ اور گھوڑے اور اس قسم کی اور کچھ پیدل حج کیا کرتے تھے، تو آج کے دور کے تقاضے جو ہیں وہ مختلف ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ بھی مکہ میں حرم کے ارد گرد جو ہے وہ بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور حتیٰ کہ وقوف کی جگہیں جو ہیں عرفات اور منی وغیرہ، بالخصوص منی میں اور مزدلفہ میں بہت ساری تبدیلیاں ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا احکام ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے علاوہ مقدمات حج ہیں، حج پر جانے سے پہلے کن چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی پریکٹس کرنا حج سے پہلے بھی ضروری ہے۔ تو چنانچہ ہم اس مختصر سے جو ہمارے پاس وقت ہوگا ویکلی آپ کی خدمت میں، اور آپ کی کالز کا بھی ہم انتظار کریں گے، اور اگر آپ کچھ ہمارے بیان سے ہٹ کے کوئی چیز حج کے سلسلہ میں اگر پوچھنا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم جواب گو ہوں گے۔ تو حج جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ایک اہم رکن ہے اسلام کے ارکان میں سے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج ہے، اور حج کا منکر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
یعنی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ حج کا وجوب نہیں ہے یا حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو حج نہیں کرتے لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ حج واجب نہیں ہے یا حج کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ گنہگار ہیں مگر دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہیں۔ مثلا کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ٹھیک ہے حج پر جانا چاہیے مگر میں نہیں جا سکتا، میری کوئی مجبوری ہے یا میرا دل نہیں مان رہا، تو وہ شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام میں تو دنیا میں جب تک زندہ ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے، لیکن جب مرے گا تو مات یہودین او نصرانیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا مرتے وقت جس شخص کا اسلام کے اندر رہتے ہوئے جس پر حج واجب ہو گیا زندگی میں اور اس نے حج نہیں کیا، تو جب تک وہ اس کے وجوب کا قائل ہے اور حج نہیں کرتا تو رہتے ہوئے دنیا میں وہ مسلمان رہے گا اگرچہ گنہگار ہے، لیکن جب مرے گا تو پھر اس کو اختیار ہوگا کہ وہ یا یہودی مرے یا وہ عیسائی مرے، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں مر سکتا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کلچرل ہمارے ذہنوں میں چلی آ رہی ہوتی ہیں اور لوگ جو ہیں اسی پر وہ چلتے رہتے ہیں۔ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج جو ہے وہ بڑھاپے میں کرنا چاہیے، جوانی میں اگر ہم حج پر چلے گئے اور حاجی ہو گئے تو پھر ہمارے لیے زندگی مشکل ہوگی گزارنی۔ تو ایسی حالت میں حج کیا جائے کہ جب آدمی گناہ کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ تو اس نقطے کو یاد رکھنا چاہیے کہ حج گناہ کرنے کے اگر قابل وہ نہیں رہا تو پھر وہ حج کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، اس لیے کہ حج پر بھی بہت انرجی کی ضرورت ہے اور بہت ساری بھاگ دوڑ ہے۔ تو ایسی حالت میں حج کرنا کہ جب آدمی صحیح چل بھی نہیں سکتا تو بہت سارے ارکان جو ہیں حج کے وہ اس سے مس ہو جاتے ہیں اور یا وہ صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتا۔ تو دوسری بات یہ بھی بعض اوقات ہمارے لوگوں کے ہاں رہتی ہے ذہنوں میں کہ انسان جو ہے وہ پہلے شادی کرے اور اس کے بعد اس کے بچے ہوں، پھر ان کی پرورش کرے، پھر وہ جوان ہوں۔ بالخصوص بچیوں کے بارے میں یہ بات ذہن میں اکثر لوگوں کے رہتی ہے کہ جی بچی اگر ہماری ہے تو اس کی شادی سے پہلے حج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک غلط قسم کا خیال لوگوں کے ذہن میں ہے، تو یہ چیزیں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور ان پروگرامز میں ہم انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل سے آپ کی خدمت میں گزارشات کریں گے کہ حج کا وجوب جو ہے وہ بلوغ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی لڑکی اگر 9 سال کی بالغہ ہو گئی، 9 سال کی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، جس طرح اس پر نماز واجب ہے، اور لڑکا جو ہے وہ 15 سال کا، تو جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، اسی طرح اس پر حج واجب ہے۔ لیکن نماز روزے کے لیے احکام الگ ہیں، حج کے لیے احکام الگ ہیں۔ حج کے لیے استطاعت شرط ہے، یعنی اس کے پاس اپنا ذاتی مال اس قدر ہو کہ وہ اس زمانے کے لحاظ سے جو خرچ آ رہا ہے، اتفاق سے آج کل کے دور میں حج جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دور میں جو حج پر خرچ آ رہا ہے اس کی اگر اس کے پاس استطاعت ہے مالی تو اس پر حج واجب ہو جائے گا، چاہے وہ لڑکی 9 سال کی ہے، چاہے وہ لڑکا 15 سال کا ہے۔ چنانچہ حج کے وجوب کے بعد اس کو ڈیلے کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور ہر سال جس نے بھی حج اس کی زندگی میں مثلاً واجب ہونے کے بعد اگر کوئی 40 سال کی عمر تک حج نہیں کرتا، 50 سال کی عمر تک حج نہیں کرتا،
تو وہ گویا ہر سال جب حج کا موسم آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہگار کر لیتا ہے۔ تو اس کا وجوب فوری ہے، یعنی اس میں یہ کسی کو چوائس نہیں ہے کہ میں حج کب کروں۔ اگر اس کے پاس تمام شرائط موجود ہیں، یعنی استطاعت بدنی بھی ہے، استطاعت مالی بھی ہے، اور سفر کے راستے میں بھی رکاوٹیں نہیں ہیں، تو اس پر حج کا وجوب فوراً ہو جاتا ہے، یعنی اس میں ڈیلے کرنا گناہ ہے۔ تو چنانچہ یہ بات غور سے اس کو سننا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ وجوب جو ہے وہ بلوغ کے ساتھ شروع ہو گیا ہے، تو اس میں ڈیلے نہ ہو اور جلدی سے جلدی اپنے فریضے کو ادا کر لیا جائے۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ جس میں وہ یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا تو اس کے لیے بزرگ ہو کر مرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً اگر بلوغ ہو گیا اور حج واجب ہو گیا اور وہ اس سال نہیں گیا، تو اس سے 1 سال بعد اگر خدا نخواستہ فوت ہوتا ہے تو وہ یہودی یا نصرانی ہی مرے گا، یعنی اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں تو ابھی بالغ ہی ہوا تھا اور مجھے کچھ سال جو ہے اس کے بعد میں میچور ہو کر میں اپنا کاروبار کر کے شادیاں کر کے تو پھر جاتا، تو یہ بات نہیں ہے، اور اس کی اگر موت ہو گئی تو وہ یہودی یا نصرانی مرے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بلوغ کے بعد فوراً اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ یہاں تک مقدمات کا تعلق ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے اس پروگرام کے شروع میں حج کے مقدمات سے آغاز کرتے ہیں، یعنی جانے سے پہلے کن چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے طہارت ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں طہارت شرط ہے، جیسے نماز ہے، نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی۔ حج کے اندر بھی جو حج کا طواف ہے اس میں طہارت شرط ہے، اور اس کے بعد طواف کی جو نماز ہے اس میں بھی طہارت شرط ہے۔ یہ 2 امور جو ہیں حج کے، ان میں طہارت شرط ہے، اور طہارت کے لیے انسان کو پہلے اپنے آپ کو یہ جاننا اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے طاہر کیسے ہونا ہے۔ تو طہارت 2 قسم کی ہے، جو نیت کے ساتھ ہے، جس میں ایک غسل ہے اور ایک وضو ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اس حج کے پروگرام میں ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ ہم اب غسل اور وضو کی ترکیبیں شروع کر دیں، تو بہرحال یہ جاننا ضروری ہے کہ غسل کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے اور وضو کا بھی صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ بعض اوقات کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا وضو صحیح ہوگا یا ہمارا غسل صحیح ہوگا، لیکن اگر وہ چیک کروائیں کسی عالم دین سے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کتنی غلطیاں ہیں۔ تو چنانچہ مطمئن نہیں رہنا چاہیے، اور ہر آدمی کو جس نے حج پر نہیں بھی جانا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا طہارت جو ہے اس کے مسائل سے واقف ہو، اور اس کا غسل بھی صحیح ہو، اس کا وضو بھی صحیح ہو۔ چنانچہ بالخصوص جانے والے جو حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے لوکل جہاں جہاں بھی وہ رہ رہے ہیں تو ان کے نزدیک جو علماء کرام ہیں وہ ان کی خدمت میں جائیں، اور یہ ان کا فریضہ ہے، یعنی یہ تکلیف ہر آدمی کی انڈیویجول ہے۔ کسی جگہ پر کسی عالم کے ہونے سے وہ آپ کی تکلیف اس کی طرف نہیں جاتی، یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلاً آپ نے کسی عالم دین کو اپنے ہاں رکھا ہے تو اب وہ اس بات کے مسئول ہو گئے، ذمہ دار ہو گئے کہ آپ کے وضو اور غسل وہی صحیح کر دیں۔ اس کے لیے آپ کو خود جانا ہے، یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ان کی خدمت میں جائیں اور اپنے وضو غسل کو صحیح کروائیں۔ تو مقدمے میں یہ چیز ضروری ہے، اور اس کے بعد نماز ہے۔ حج کے اندر کوئی خاص نماز حج کی نہیں ہے،
یہ جو فریضہ نمازیں ہم یہاں پر 5 وقت کی پڑھتے ہیں، یہی نمازیں ہیں یا وہ نوافل اور مستحبات جو ہم یہاں پر انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حج کی کوئی خاص نماز نہیں ہے، لیکن طواف کی نماز ہے اور وہ 2 رکعت نماز ہے۔ حج کے اندر طواف بھی حج کا ایک اہم رکن ہے، جس کے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ وہ طواف جو ہے اس کی 2 رکعت نماز ہے۔ اگر اس نماز کا وضو صحیح نہ ہوا یا اس نماز کی قرأت صحیح نہ ہوئی تو وہ نماز نہیں ہوگی، اور اگر وہ نماز نہ ہوئی تو طواف نہ ہوا، اور اگر طواف نہ ہوا تو پھر آپ کا حج نہ ہوا۔ تو چنانچہ غسل اور وضو کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے نماز۔ تو آپ جو ہے اس میں سورہ فاتحہ، یعنی ایک ایسا سورہ قرآن مجید کا کہ جو ہر نماز کے لیے ضروری ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہو سکتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی قدر ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر۔ چنانچہ کم از کم ایک سورہ فاتحہ اور کوئی ایک مکمل سورہ، اس لیے کہ ہمارے ہاں اہل تشیع میں نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے۔ تو چنانچہ اس کے لیے کوئی مختصر سا سورہ جو ہے سورہ توحید مثلاً پڑھ لیں، قل هو اللہ احد، سورہ عصر پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں، تو ان میں سے کوئی بھی جو آپ کو صحیح پڑھنا آتا ہے وہ عام نمازوں میں بھی وہی کرنا چاہیے، اور طواف کے لیے جو نماز آپ پڑھیں گے اس میں بھی تو ان 2، ایک سورہ فاتحہ ہو گئی اور ایک کوئی اور سورہ جس کو آپ اختیار کریں، اور اس کی قرأت جو ہے وہ صحیح آپ یہاں سے سیکھیں۔ تو ابھی چونکہ جانے میں ٹائم کافی ہے تو آپ کے پاس وقت ہے، جو حضرات بھی نیت کر چکے ہیں، حج کے علاوہ بھی جو نہیں بھی جا رہے ان کے لیے بھی نماز کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو آپ لوگ جو ہیں اپنا وضو اور نمازیں ویسے بھی صحیح کرنی چاہیے، لیکن بالخصوص حج پر جانے والے حضرات جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کی نماز صحیح نہ ہوئی یا ان کی طہارت صحیح نہ ہوئی تو یہ اتنا جو خرچہ آپ کریں گے اور حج پر جائیں گے اور اتنی صعوبتیں اٹھائیں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ ایک تو سارا ضائع جائے گا، آپ کا حج نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ کفارے اور کچھ پابندیاں اپنے اوپر لگا کر واپس تشریف لائیں۔ اگر آپ کا احرام صحیح ہو گیا تو اس کے بعد 24 چیزیں جن کی ڈیٹیل انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آئے گی تفصیل کے ساتھ، تو وہ 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جب آدمی احرام باندھتا ہے۔ تو اب اگر نماز صحیح نہ ہوئی، وضو صحیح نہ ہوا تو باقی اعمال کا ذکر بعد میں ہوگا، تو چونکہ مقدمات کی بحث ہے تو وہ چیزیں 24 آپ پر حرام رہیں گی۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حج کرنے کے بعد آتے ہیں اور ان پر ان کی بیویاں حرام ہوتی ہیں، اور اگر وہ خاتون گئی ہیں تو ان کے شوہر ان پر حرام ہو گئے، سلا ہوا لباس پہننا حرام ہو گیا، سر ڈھانپنا مردوں کے لیے حرام ہو گیا، بہت ساری چیزیں۔ تو حج ایک مذاق نہیں ہے، حج ایک تفریح نہیں ہے، آپ کسی ٹورزم پر نہیں جا رہے ہیں، آپ ایک عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور جس کے احکام ہیں۔ تو جانے سے پہلے ان احکام کا جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کا فریضہ جو ہے وہ صحیح طور پر انجام پا سکے۔ تو چنانچہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، جانے سے پہلے یہ مقدمات جو ہیں ان پر آپ غور فرمائیے۔ اس کے علاوہ جو مال آپ اپنے حج پر خرچ کریں گے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ہمارے مذہب اہل بیت میں اس کی تاکید ہے، اگرچہ مسلمان تمام جو ہیں ان پر خمس کا وجوب ہے قرآن مجید کی آیت کی روح سے۔ تو ہمارے ساتھ شاید کوئی کالر ہیں، ہم ان سے پہلے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہو گئی ہے،
کوئی بات نہیں ہے، آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہیں، اور جہاں تک معلومات کا تقاضا ہے ہم اپنی طرف سے آپ کو پوری معلومات دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مال کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور جس میں خمس ہے تو خمس جو ہے یہ سیونگ پر ہے، اور جو آپ کی بچت ہے، سال جو مال آپ کے پاس پڑا رہا ہے تو وہ استعمال نہیں ہوا تو سال گزرنے کے بعد اس پر خمس واجب ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے خمس کے بارے میں نہیں ہے تو اس لیے زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا، صرف اتنا ہی کہنا ضروری ہے کہ جو مال آپ حج پر خرچ کر رہے ہیں وہ اس میں سے خمس نکالنا ضروری ہے، خمس آپ نے نکالا ہوا ہو اور وہ مال آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔